اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور فضیلتیں عطا فرمائے۔ درود خضری، کافی احباب اس حوالے سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے درود خضری پڑھنا ہے، اجازت عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بھی درود خضری بہت پڑھا جاتا ہے، تو اجازت تمام احباب کو ہے جو احباب پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے فیوز و برکات بھی بہت زیادہ ہیں، برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر و اذکار میں دل لگے، پڑھائی میں دل لگے، نماز میں دل لگے، تو احباب کو ایک چھوٹی سی ترکیب میں بتاتا ہوں۔ آپ اس طریقے سے درود خضری پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا گھر بیٹھے ہوئے آپ کا دل کرے گا مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کا دل کرے گا کہ میں ذکر کروں۔ دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے نا کہ جب ہم جو مانگتے ہیں اللہ سے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور ہم رزق مانگتے تو ہمیں رزق ملتا ہے۔ اسی طرح ہم اولاد کے لیے جب بارگاہ الہ میں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو بالکل ہمیں وہ عطا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ہم یہ کیوں نہیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو نماز عطا فرما دے، ہمیں ذکر عطا فرما دے، ہمیں ذکر والا بنا دے، ہمیں نماز والا بنا دے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نماز مانگیں گے، ذکر مانگیں گے، اللہ کا قرب مانگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگیں گے تو ضرور عطا ہوگی، لیکن مانگنے والے بنے۔ وہ سیانوں کی مثال ہے نا کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ تو شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ، اب وہ ماں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے؟ وہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے بھوک لگی ہے، وہ اس کو فیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ رونے والے بنیں گے تو اب مالک بھی آپ کی طرف عطا کرے گا۔ اگر ہم یہ اس چیز کو ذہن میں لاتے ہی نہیں ہیں، بھائی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو عطا کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ درود خضری کو روزانہ آپ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اب 1100 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے قلب میں نور بھر دے گا، روحانیت نورانیت عطا فرما دے گا۔ جب آپ اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کا اگر کوئی بزنس ہے، آپ کو کوئی کاروبار ہے، پریشان حال ہے، آپ روزانہ وہاں کاروبار پر 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے آپ کا، کاروبار نہیں ہے، حسد رکھتا ہے، کاروبار پر ہے یا گھر پر ہے یا ہمسائے میں ہے یا کہیں پر بھی آپ کا دشمن ہے اور حسد رکھتا ہے آپ کے لیے، وہ اچھی نیت نہیں رکھتا یا اس کے اچھے خیالات نہیں ہیں، تو یہ درود خضری ایسا ہے کہ دشمن کو الٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دشمن کی مجال نہیں ہوتی کہ بندے کے خلاف کچھ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دشمن کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے 111 مرتبہ پڑھ کے 7 مرچ لے لیں، کالی مرچ، اس پہ دم کریں، دم کر کے اس کو جلا دیں، چاہے یہ گھر میں جلا دیں چاہے باہر جلا دیں، کہیں پر بھی اس کو جلا دیں۔ تو دشمن کا جو ہے نا، وہ کہہ لو کہ دشمن کا یہ حال ہوگا کہ وہ آپ کے بارے میں سوچے گا تو اس کی تلخی اور گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بارے میں وہ کرے گا کہ بھائی اس کو میں ٹینشن دیتا ہوں، کسی نہ کسی طرح اس کو پھنساتا ہوں، کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرتا ہے میں ٹانگ اڑاتا ہوں، تو پھر اس کی ٹانگ کھینچی جائے گی، وہ پھر بچے گا نہیں۔ یہ ایسا غضبناک عمل بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل دشمن کے لیے کر رہے ہیں تو صرف 7 دن کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر زیادہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے۔ تو اب یہ کہ آپ نے کر کے اس کے بعد پھر پہلے تو یہ کہ دشمن کے لیے ہدایت کا راستہ مانگیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، یہ سیدھا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو پھر یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو سیدھا تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، پھر آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، پھر آپ کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، کہیں آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کہیں آپ کے معاملات میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پریشانی ہوگی، سوچیں گے یار یہ میں فلاں کام تو کرنے لگا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ وہ بندہ بیچ میں ٹانگ اڑا دے، پھر میں کیا کروں گا، پھر میں کیسے کروں گا؟ تو یہ اتنا پیارا اور بابرکت عمل ہے، بس کامل یقین کے ساتھ کریں، اچھے انداز میں کریں، جب آپ اس کو کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔
باقی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی معاملات بھی اچھے ہوں گے. جو اب آپ اپنے روحانی معاملات چیک کروانا چاہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے اور اسی طرح اپنے پیاروں کے حوالے سے، گھر کے معاملات پر اور فیکٹری کارخانہ اور کچھ بھی اگر لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو لازمی استخارہ کروائیں. یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030511611919. تو یہ ہمارا علاج گاہ کا نمبر ہے. یہاں پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے خود بات کر کے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کے معاملات کو چیک کروں گا انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کو آگے کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی. اللہ رب العزت برکت دے، آسانی عطا فرمائے. شادی کے معاملات ہیں، باہر جانا ہے، سفر کے معاملات ہے، کچھ بھی ہے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. درود خضری اب یہ آپ نے بتائی ہوئے ترتیب سے پڑھنا ہے. اب اس میں ایک کام آپ نے کرنا ہے. جب آپ نے دشمن کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے لیے ماش کی دال لینی ہے 1 پاؤ، ٹھیک ہے نا. 1 پاؤ ماش کی دال لینی ہے. اگر آپ نے 7 دن کا عمل کیا تو 7ویں دن ماش کی دال لینی ہے. صرف 11 مرتبہ آپ نے درود خضری ماش کی دال 1 پاؤ کے اوپر دم کرنا ہے، پڑھنا ہے، دم کرنا ہے اور 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے اس کو پرندوں کو ڈال دینا ہے. تو الحمدللہ دشمن جو ہے نا وہ پھر ایسے بھاگے گا جیسے عام بندہ جو ہے نا وہ جنات کا نام سنتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ میرا نہیں پیچھا چھوڑے گا، میں اس کو جتنا بھی کر لوں یہ نہیں جائے گا، تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے 4 دوست احباب ہیں ان کو بولتا ہے یار اس کو بولو کہ میرے معاملات سے دور ہے، مجھے نہ تنگ کرے، پھر بھی وہ تنگ کرتا ہے. پھر ہم کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار فلانا بندہ تنگ کر رہا ہے تو دیکھو یار اس کو سمجھاؤ کہ وہ خام کہیں مجھ سے مجھے تنگ نہ کرے، میں پہلے پریشان ہوں یا پہلے پریشان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بندے کو ہوتی تو ہے. تو بھائی اس کو یار دور کرو، وہ بھی اس کو بولتا دور کرو، کئی لوگوں کو بول دیا اب اس کو دور کرو، وہ نہیں مانتا. تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ نے 100 گرام کالے ماش لینے، 100 گرام. درود خضری آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد حکم لگانا ہے. 11 مرتبہ درود خضری پڑھ کے اس کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے دشمن کے بارے میں، فلاں بن فلاں آپ جو آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا. تو پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر کالے ماش پہ دم کر دینا ہے. تو یہ آپ نے قبرستان میں اسی طرح کوئی چیز لے لیں تو اب اس کو تھوڑا سا کھڈا کاڑیں، اس میں اس کو دبا دیں. پھر دیکھیں کہ وہ یہاں پر بھی یہی کوشش یہ کریں کہ وہ آپ کے معاملات سے دور رہیں. دیکھیں آپ کسی کو گرانے کے لیے کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ ہے بعض کا انسان غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، میں اس کو گرا دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا. قدرت کیا چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب انسان کو پتہ تو نہیں ہے کہ قدرت کیا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو گرانے کے چکر میں خود الٹے پڑے ہوں، لیکن آپ یہ کریں کہ بھی وہ آپ کے معاملات سے دور ہو جائے تو وہ پکا ہے دور ہو جائے گا. نہیں تو ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے، تو استخارہ مجھ سے جب لوگ کرواتے ہیں، چیک کرواتے ہیں تو جادو آ گیا، فوراً سے پوچھتے ہیں حضرت یہ جادو کس نے کیا؟ تو بھائی آپ نے کیا لینا ہے یار، پہلے بھی اس نے جادو کیا، کون سا پوچھ کے کیا. اب دوسری دفعہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ فلاں نے کیا، زید نے کیا، بکر نے کیا، کس نے کیا. دوسری دفعہ کرے گا کون سا پوچھ کے کرے گا؟ نہیں سر، ہم نے اس کو الٹا جادو کرنا ہے، اس کو گرانا ہے اور اس کو تباہ برباد کرنا ہے. تو وہ غصہ آپ کی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس نے سزا یعنی کہ اس نے گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ اس کو سزا دے دیں گے وہ تو بری ذمہ ہو جائے گا. اس کی سزا کو چھوڑ دیں تاکہ اس کو سزا ملے، آپ اس کے برابر کے شریک نہ ہو جائیں. اس نے غلط کیا، آپ نے غلط کر دیا، پیچھے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. آپ نے تو عدلے کا بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے بدلہ لے لیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ بندہ اگر آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس سے بچیں، لیکن جتنے دن آپ کو پریشان کرے گا، جب تک کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی.
نیکیاں لکھتی جائیں گی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے. ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.